بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 10 کا کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے پروگرامنگ ان سی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے تو بیسک انٹروڈکشن پڑھیں گے کمپیوٹر لینگویجز کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم سی لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے۔ سی لینگویج کا انٹروڈکشن، سی لینگویج کی بیسک کمانڈز کیا ہیں، اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے، کیسے اس میں کام کیے جاتے ہیں، اس کے رولز کیا ہیں، اس کا سینٹیکس کیا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے جو بیسک انٹروڈکشن اس چیپٹر میں جو ڈسکس کرنا ہے، اس کی 3 ویڈیوز بنائی ہیں۔ ان 3 ویڈیوز کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو سب سے پہلی ویڈیو جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں ہے۔ پروگرامنگ لینگویجز کا انٹروڈکشن ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں ٹائپس جو لو لیول لینگویجز اور ہائی لیول لینگویجز، ان کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز کی جو ٹائپس ہیں، ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ایک ویڈیو میں۔ دوسری ویڈیو میں نے سم پاپولر ہائی لیول لینگویجز جو آج کل ہمارے استعمال ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ اور تیسری ویڈیو میں نے ٹرانسلیٹر اور لینگویج پروسیسرز کو ڈسکس کیا ہے تاکہ آپ کو بہتر ایک پروگرامنگ لینگویجز کا سمجھ آ سکے کہ آپ کس طریقے سے پروگرامنگ کرتے ہیں اور کمپیوٹر کس طریقے سے ان پروگرامنگ لینگویجز میں جو آپ انسٹرکشنز کو لکھتے ہیں، کمپیوٹر ان کو ہینڈل کرتا ہے، کمپیوٹر ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، پروگرامنگ ایک مشکل عمل ہے، بالکل سیم اس کو آپ میتھ کی طرح لے لیں۔ جس طرح جب آپ میتھ کے کویسچن سمجھتے ہیں، اور میتھ آپ کو زیادہ اچھا اس صورت میں آتا ہے آپ جتنی بار اس کی پریکٹس کریں گے۔ ایک کویسچن کو آپ سمجھتے ہیں، اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو وہ کویسچن آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آئے گا۔ سیم از دا کیس وتھ پروگرامنگ لینگویج، کہ لینگویج میں آپ پریکٹس کریں گے، بار بار پروگرام لکھیں گے، بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو وہ پروگرام آپ کو بہتر طریقے سے لکھنا آئے گا۔ سی لینگویج جو ہے وہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس سینس میں ہے کہ اس میں کافی ساری کمانڈ جو ہیں وہ آسان طریقے سے استعمال کی جاتی ہیں، اس کا سنٹیکس آسان ہے۔ ڈیفیکلٹ یہ ہے کہ کچھ اس میں ایسی کمانڈز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تھوڑی سی وہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اگین بات آ جاتی ہے آپ کی پریکٹس پہ۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اس کی، جتنا اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے، یہ لینگویج آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور کسی بھی چیز کو اگر ظاہر آپ توجہ سے نہیں سیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم پہلی ویڈیو کی جانب۔ پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں، اس کا انٹروڈکشن ہے۔ بیسک اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ لینگویجز کیا ہیں، ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو آئیں اسٹوڈنٹ، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کلاس 10 ہے، چیپٹر 2 ہے، اور جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے پروگرامنگ ان سی۔ آج ہم جو ٹاپک اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے پروگرامنگ لینگویجز۔ تو ہم پروگرامنگ لینگویجز کے متعلق ڈسکس کریں گے آج۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں کیا۔ پروگرامنگ لینگویجز آر اے وے آف کمیونیکیشن ود دا کمپیوٹرز۔ تو بیسیکلی جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کا۔ اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے اگر ہم ایک انسانوں میں دیکھیں تو ہر انسان جو ہے وہ ایک اپنے خیالات کو، اپنے ویوز کو دوسروں میں منتقل کرنے کے لیے یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ لینگویج کا استعمال کرتا ہے۔ تھرو لینگویج، ورڈز، وہ اپنے ویوز دوسروں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح پروگرامنگ لینگویجز بھی ہمیں وہ ذریعہ فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکیں۔ اگر ہم نے کمپیوٹر سے کوئی کام لینا ہے تو ہمیں پروگرامنگ لینگویجز کی مدد سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی پروگرامنگ لینگویجز آر اے وے آف کمیونیکیشن ود دا کمپیوٹر۔ دیز آر ڈیزائن ٹو گیو انسٹرکشن ٹو اے کمپیوٹر ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک۔ اور عام طور پر پروگرامنگ لینگویجز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان لینگویجز کی مدد سے ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں کمپیوٹر کو، کوئی سا بھی کام اگر ہم نے اس سے پرفارم کروانا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم نے کوئی پروگرامنگ کرنی ہے اور کسی قسم کا کوئی پروگرام بنانا ہے، کوئی اپنے لیے سافٹ ویئر بنانا ہے، تو ہمیں ان پروگرامنگ لینگویجز میں وہ انسٹرکشن لکھنی پڑیں گی تاکہ کمپیوٹر وہ تمام کام انجام دے سکے۔ اب ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف پروگرامنگ لینگویجز، یعنی پروگرامنگ لینگویجز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کتنے حصوں میں اس کو توڑا جاتا ہے۔ پروگرامنگ لینگویجز کین بی کلاسیفائڈ انٹو 2 ٹائپس۔ تو پروگرامنگ لینگویجز کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 لو لیول لینگویجز اور نمبر 2
ہائی لیول لینگویجز. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کہ لو لیول لینگویجز کیا ہیں. لو لیول لینگویج از مشین اورینٹڈ لینگویج. آسان لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو مشین لینگویج ہے وہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہے. کمپیوٹر اپنے کوڈز کی شکل میں اس کو جنریٹ کرتا ہے, اور کمپیوٹر ہمیشہ یاد رکھیں جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے جسے ہم مشین لینگویج کہتے ہیں وہ 0 یا 1 کی شکل میں ہوتی ہے جسے ہم بائنری ڈیجٹس کہتے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ لو لیول لینگویج ڈیٹیل نالج آف انٹرنل ورکنگ آف کمپیوٹر از ریکوائرڈ. تو مشین لینگویج اگر آپ نے سمجھنی ہے یا لو لیول لینگویج کو سمجھنا ہے تو کمپیوٹر کا جو انٹرنل نظام ہے, جو کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے, جو اس کی انٹرنل ورکنگ ہے, اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے, اس کا ڈیٹیل نالج ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف لو لیول لینگویجز. دیر آر 2 ٹائپس آف لو لیول لینگویجز. آگے لو لیول لینگویجز کو بھی مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 مشین لینگویج اور نمبر 2 اسمبلی لینگویج. مشین لینگویج کیا ہے؟ A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language. یعنی کہ لینگویج کی ایسی قسم جس میں جو انسٹرکشنز ہیں, جو کمپیوٹر کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں وہ بائنری فارم کی شکل میں. بائنری سے مراد ہوتی ہے 2 اور ڈیجٹس یعنی 2 ڈیجٹس. تو 0 اور 1 کی شکل میں ہم اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں, تو یہ کوڈ کی شکل میں ہوتی ہے. مشین لینگویج از ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی کمپیوٹر. کیونکہ یہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, لہٰذا کمپیوٹر اس کو بغیر کسی تیسرے بندے یعنی کہ ٹرانسلیٹر یا کیا لینگویج پروسیسر کے بغیر اس کو سمجھتا ہے, کیونکہ یہ اس کی اپنی لینگویج ہے. مثلا مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ کو اردو سمجھ آتی ہے اور یا انگلش لینگویج آپ کو سمجھ آتی ہے, اگر کوئی آپ سے انگلش یا اردو میں بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو ڈائریکٹ سمجھ جائیں گے, تیسرے کسی بندے کی آپ ہیلپ نہیں لیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چائنیز میں آپ سے بات کرتا ہے تو چائنیز آپ کو سمجھ نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے, کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں گے جو چائنیز لینگویج کو سمجھتا ہو اور اردو لینگویج کو بھی سمجھتا ہو, جو چائنیز لینگویج کو سن کر آپ کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے تو آپ اس کی بات سمجھ جائیں گے. لیکن مشین لینگویج میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ مشین لینگویج ڈائریکٹ لینگویج ہے کمپیوٹر کی, تو لہٰذا کمپیوٹر اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے. مشین لینگویج ایسوسیٹڈ ود دا آرکیٹیکچر آف کمپیوٹر. تو مشین لینگویج کا جو تعلق ہے وہ کمپیوٹر کے آرکیٹیکچر سے ہے, کمپیوٹر کے ڈیزائن سے, کمپیوٹر کے لے آؤٹ سے ہوتا ہے. اٹ از لینگویج دیٹ کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ وداؤٹ اینی ٹرانسلیٹر. جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ یہ وہ لینگویج ہے جسے کمپیوٹر بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے سمجھ لیتا ہے, کیونکہ یہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہے اور کمپیوٹر اس کے ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. مشین لینگویج از ویری ڈیفیکلٹ فار دا یوزر بٹ ایزی فار دا کمپیوٹر. اب مشین لینگویج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل لینگویج ہے سیکھنے کے لیے, کیونکہ یہ 0 اور 1 کی شکل میں ہوتی ہے اور کوڈز کو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا عام بندے کے لیے, یوزر کے لیے تو یہ بہت مشکل لینگویج ہے, لیکن کمپیوٹر کے لیے بڑی آسان ہے. اٹ از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ کمپیوٹرس. مشین لینگویج ایک تو ڈیفیکلٹ ہے, اور دوسرا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں یہ مختلف ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے آپ بہت ایکسپرٹ ہیں, آپ نے پروگرامنگ مشین لینگویج پہ آپ کو بہت کمانڈ ہے اور اب آپ اپنے کمپیوٹر پہ ایک مشین لینگویج میں پروگرام بناتے ہیں, لیکن جب آپ یہی پروگرام کاپی کر کے اپنے دوست کے کمپیوٹر پہ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر نہ چلے, کیونکہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں کوڈز کا فرق آ جائے گا, اور مشین لینگویج ہمیشہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں نہیں چلتی کیونکہ یہ مختلف ہوتی ہے. Therefore practically no programming is done in machine language. لہٰذا مشکل ہونے کی وجہ سے اور کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اس میں پروگرامنگ کرنا تقریباً ناممکن ہے. Instead of assembly languages and high level languages are used. اب اس کی جگہ یا تو اسمبلی لینگویجز کو یوز کیا جاتا تھا پروگرامنگ کے لیے, یا پھر ہائی لیول لینگویجز کو یوز کیا جاتا تھا کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسمبلی لینگویج, یعنی ابھی ہم نے مشین لینگویج کو ڈسکس کیا, اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اسمبلی لینگویج. اٹ از اے لو لیول پروگرامنگ لینگویج. یہ بھی ایک لو لیول پروگرامنگ لینگویج ہے. مشین لینگویج بھی لو لیول لینگویج تھی, لیکن فرق کیا تھا
کہ مشین لینگویج میں ہم کوڈز 0 اور 1 کی شکل میں استعمال کرتے تھے، لیکن اسمبلی لینگویج میں ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ کوڈز کی جگہ سمبلز یا لیٹرز کا استعمال شروع ہو گیا. بیکاز دا پروگرام انسٹرکشن ریٹن دس لینگویج کلوز ٹو مشین لینگویج. In this language symbols are used instead of binary digits to write computer instructions. تو اس لینگویج میں فائدہ کیا ملا؟ تھوڑا سا کام آسان ہو گیا کہ مشین لینگویج میں جہاں پر ہم بائنری ڈیجٹ یعنی 0 اور 1 کی شکل میں پروگرام لکھتے تھے، اسمبلی لینگویج میں ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ اس کی جگہ ہم سمبلز کو استعمال کرنا شروع کر دیا. This language therefore also called a low level symbolic language. اس لیے اس کو low level symbolic language بھی کہا جاتا ہے. The program instruction written in assembly language is called mnemonic code. ٹھیک ہے جی، جو سمبلز یوز ہوتے ہیں اس لینگویج میں جن کی مدد سے ہم پروگرام لکھتے ہیں اسمبلی لینگویج میں، ان کو mnemonic codes. اس کے سامنے جو ایم ہے آپ ایم کو سائلنٹ رکھیں گے، ایم نہیں پڑھا جاتا، اس کو پڑھیں گے mnemonic code. تو اس میں جو سمبل استعمال کیے جاتے ہیں اسمبلی لینگویج میں ان کو ہم mnemonic code بولتے ہیں. The program written in assembly language cannot be executed directly on the computer. کیونکہ ظاہر ہے یہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج نہیں ہے، لہٰذا اس لینگویج کو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے جب ہم اس میں کوئی بھی پروگرام لکھیں گے اور وہ پروگرام کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا. اٹ از ٹرانسلیٹڈ ٹو دا مشین کوڈ ود دی ہیلپ آف ٹرانسلیٹر پروگرام کالڈ دا اسمبلر. تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے ٹرانسلیٹر پروگرام کی ضرورت پڑے گی جو اس کو مشین کوڈ میں یعنی کمپیوٹر کی لینگویج میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھائے. تو لہٰذا اسمبلی لینگویج کے لیے جو ٹرانسلیٹر ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم اسمبلر بولتے ہیں. اسمبلی لینگویج از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ کمپیوٹر. لیکن اس میں بھی مشین لینگویج کی طرح بھی مسئلہ تھا کہ جیسے مشین لینگویج کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈفرینٹ تھی، اسی طرح اسمبلی لینگویج بھی کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈفرینٹ ہے. ایڈوانٹیجز آف اسمبلی لینگویج اوور مشین لینگویج. اب اسمبلی لینگویج نو ڈاؤٹ مشکل ہے، لیکن مشین لینگویج کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہے. اس کے کیا فوائد ہیں مشین لینگویج پہ وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں کوڈز کو یاد کرنا یا سمبل کو یاد کرنا دونوں میں فرق ہے. کوڈز کو یاد کرنا مشکل ہے، سمبلز کو یاد رکھنا آسان ہے. ایزی ٹو لوکیٹ اینڈ کریکٹ ایرر. اگر پروگرام میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو لوکیٹ یعنی اس کو تلاش کرنا اور اس کو کریکٹ کرنا آسان ہے اسمبلی لینگویج میں. ایزی ٹو موڈیفائی. اگر آپ پروگرام میں کوئی چینجز کرتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی درکار ہو تو اس میں بڑی آسانی سے آپ کر سکتے تھے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اسمبلی لینگویج میں جو سمبلز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم نیمونک کوڈز کہتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم نیمونک کوڈز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ کیا ہیں، کس قسم کے سمبلز اس میں یوز کیے جاتے ہیں. It is defined as the letters and symbols used in program instruction to represent the operation codes of the machine language are called mnemonic codes. تو لہٰذا ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بیسیکلی کوئی لیٹرز یا سمبلز کا یوز کرتے ہیں ہم پروگرام انسٹرکشن میں کمپیوٹر کے مشین لینگویج کے کوڈز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ان لیٹرز کو اور سمبلز کو جو ہم اسمبلی لینگویج میں پروگرام انسٹرکشن لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم نیمونک کوڈز بولتے ہیں. ٹو ریپرزینٹ ایڈیشن آپریشن نیمونک کوڈ ایڈ از یوز. تو اگر ہم نے اسمبلی لینگویج میں دو چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، ایڈیشن کرنا ہے، تو ایڈ کے آپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی ایڈیشن کے آپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ADD ایڈ یوز کرتے تھے. اسی طرح ٹو ریپرزینٹ ملٹیپلیکیشن آپریشن نیمونک کوڈ MUL یعنی مول از یوزڈ. تو اگر آپ نے ملٹیپلیکیشن کو ظاہر کرنا ہے یعنی ضرب کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہم نیمونک کوڈ یوز کرتے تھے وہ MUL یوز کرتے تھے. اب ہم اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں یعنی ٹیبل دیکھتے ہیں. The mnemonic codes are used in assembly language. Some of mnemonic codes along with operation assigned to these codes are. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی اسمبلی لینگویج ظاہر ہے، اسمبلی لینگویج میں یہ نیمونک کوڈز یوز ہوتے ہیں اور ان کے کچھ مثال دیکھتے ہیں. ہم ایک ٹیبل میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. جیسے آپ ٹیبل میں دیکھ لیں 3 چیزیں بنی ہوئی ہیں. نمبر 1 ہے نیمونک کوڈ، نمبر 2 ہے آپریشن کوڈ اور نمبر 3 ہے پرپز. تو سب سے پہلے دیکھیں نیمونک کوڈ ہے ADD یعنی ایڈ. اس کا جو اگر ہم بائنری میں کوڈ دیکھیں، مشین لینگویج میں کوڈ دیکھیں تو اس کا کوڈ ہے 000010 اور یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یوز ٹو ایڈ نمبرز. اگر ہم نے 2 نمبرز کو یا 3 نمبر کو یا 5 نمبرز کو آپس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ADD. لیکن اگر ہم مشین لینگویج میں اس کو لکھتے تو اس کے لیے ہمیں کوڈ
یہ 00010 یاد رکھنا پڑتا. دوسرا جو ہے وہ نیمونک کوڈ ہے MUL. تو اس کا جو آپریشن کوڈ ہے یعنی مشین لینگویج میں اس کو اگر ہم کنورٹ کریں گے تو اس کا جو کوڈ آئے گا وہ 000100. یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یوز ٹو ملٹیپلائی نمبرس. یہ جب نمبرس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا تھا اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تیسرا ہے HLT. اس کا جو آپریشن کوڈ ہے وہ 000000 ہے. یوز ٹو اسٹاپ پروسیسنگ. یعنی اگر آپ نے پروسیسنگ کو روکنا ہو، اسٹاپ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم یہ کوڈ یوز کرتے ہیں. تو آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں نیمونک کوڈز ہیں اور دوسری طرف آپریشن کوڈز ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں ان دونوں میں سے یاد کرنا کس کو آسان ہے. ADD یاد کرنا آسان ہے یا 000010 کوڈ کا یاد رکھنا آسان ہے؟ تو لہٰذا یقیناً آپ کا فیصلہ ہوگا یہ نیمونک کوڈز. ان کوڈز کو یاد رکھنا آسان ہے بنسبت مشین لینگویج کے ڈیجٹس کو. لو لیول لینگویجز کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہائی لیول لینگویجز. The programming languages that are close to human languages, for example like English language, are called high level languages. وہ تمام پروگرامنگ لینگویج جو انسانوں کی زبان، یعنی مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں انگلش لینگویج جیسی ہوں یا اس کے قریب ترین ہوں، ان کو ہم ہائی لیول لینگویجز کہتے ہیں. یعنی لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز میں فرق ہے. لو لیول لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ مشین لینگویج کے قریب ہوتی ہیں. ہائی لیول لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کی لینگویجز کے قریب ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہائی لیول لینگویجز کو ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اپنی زبان ہوتی ہے. دے آر کامنلی یوز فار رائٹنگ کمپیوٹر پروگرام. تو لہٰذا یہ کیونکہ آسان ہوتی ہیں تو لہٰذا اس میں پروگرام لکھے جاتے ہیں زیادہ تر. دیز لینگویج یوز انگلش لینگویج ورڈ سچ ایز پرنٹ، گو ٹو، ایف اینڈ ایٹسیٹرا. تو اس قسم لینگویج میں ہم انگلش کے ورڈ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر کو کمانڈ دینے کے لیے. جیسے ہم پرنٹ کے، اگر ہم نے کوئی چیز پرنٹ کرانی ہے کمپیوٹر کی اسکرین پہ تو ہم پرنٹ کا ورڈ یوز کرنے ہیں. اگر ہم نے کرسر کو کسی خاص جگہ پوزیشن پہ لے کے جانا ہے تو گو ٹو. اگر ہم نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے تو ایف یوز کرتے ہیں. یا اینڈ کی اینڈ کا ورڈ بھی یا کمانڈ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جب پروگرام کو ہم نے اینڈ کرنا ہو. ایچ ہائی لیول لینگویج ہیز اٹس اون رولز اور گرامر فار رائٹنگ پروگرام انسٹرکشن. تو کمپیوٹر کی ڈفرینٹ ہائی لیول لینگویجز ہیں اور بہت مقبول قسم کی ہائی لیول لینگویجز ہیں. ہر لینگویج کے لکھنے کا اپنا سٹائل ہے، اس کے رولز ہیں، اس کے گرامرز. جس طرح ہم انگلش جب سیکھتے ہیں تو انگلش کے اپنے رولز ہیں، اسی طرح اردو لینگویج کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اردو لینگویج کے اپنے رولز ہیں اور اس کی اپنی گرامر ہے. اسی طرح کمپیوٹر کی جو ہائی لیول لینگویجز ہیں ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور ان کی اپنا ایک سنٹیکس ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اس کو لکھتے ہیں. دیز رولز آر کالڈ سنٹیکس آف دا لینگویج. تو پروگرامنگ لینگویجز کے جو رولز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم خاص ورڈ یوز کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سنٹیکس. تو سنٹیکس سے مراد اس لینگویج کے رولز ہوتے ہیں. دا پروگرام ریٹن ان ہائی لیول لینگویج مسٹ بی ٹرانسلیٹڈ ٹو مشین کوڈ بیفور رن اٹ. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ ہیومن لینگویج ہے، وہ کمپیوٹر کی لینگویج نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم ہائی لیول لینگویج میں کوئی بھی پروگرام لکھیں گے تو کمپیوٹر کو وہ سمجھ نہیں آئے گا. تو لہٰذا کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں وہ ٹرانسلیٹ کر کے وہ ہائی لیول لینگویج کا پروگرام وہ مشین کوڈ میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھانا پڑے گا. ایچ ہائی لیول لینگویج ہیز اٹس اون ٹرانسلیٹر پروگرام. تو یاد رکھیں کہ ہر ہائی لیول لینگویج کا اپنا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس کا ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر یا سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم ٹرانسلیٹر یا لینگویج پروسیسر کہتے ہیں. ہر لینگویج کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر لینگویج کا اپنا ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. ایگزامپلس، سم ایگزامپل آف ہائی لیول لینگویجز آر. کچھ ہائی لیول لینگویجز کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں جی. ویژول بیسک یہ بہت مقبول لینگویج ہے. اس کے علاوہ سی لینگویج، اس کو کون نہیں جانتا، بہت مشہور لینگویج ہے اور آپ کے کورس میں بھی شامل ہے. اس کے بعد جاوا، یہ بھی ایک بہت مشہور لینگویج ہے اور بہت ساری اپلیکیشن اس میں ڈیولپ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاسکل. اب ہم آتے ہیں ہائی لیول لینگویجز کی خصوصیات. نمبر 1، دیز لینگویج آر ڈیولپ ٹو میک کمپیوٹر پروگرامنگ سمپل، ایزیئر اینڈ لیس پرون ٹو ایررز. اب مشین لینگویج میں یا لو لیول لینگویجز میں مسئلہ کیا تھا ہمیں کہ اس میں جو بھی ہم پروگرام بناتے تھے ایک تو مشکل تھا، بہت مشکل سے بنتے تھے اور اس میں ٹائم کافی لگتا تھا، اور دوسرا اگر اس میں ایررز ہو تو ان کو ایررز کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن ہائی لیول لینگویجز کو اس مقصد کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ تاکہ اس میں ہم سمپل، آسانی سے
اور سادہ طریقے سے پروگرامنگ کر سکیں اور اس میں غلطی کے چانسز کم ہوں. ہائی لیول لینگویجز آر ناٹ مشین ڈیپینڈنٹ. ہائی لیول لینگویجز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ مشین ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ مشین لینگویج یا اسمبلی لینگویج یہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈیفرنٹ ہوتی تھی. یعنی اگر وہ پروگرام آپ اپنے کمپیوٹر پہ بنا کے چلا رہے ہیں مشین لینگویج میں یا اسمبلی لینگویج میں, اگر آپ اس کو کاپی کر کے کسی دوسرے کے کمپیوٹر پہ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہ چلے. لیکن ہائی لیول لینگویجز میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں اپنے پروگرام اپنے کمپیوٹر پہ بنایا ہے اور اس کو کاپی کر کے آپ کسی دوسرے کمپیوٹر پہ چلانا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ چلے گا. تو لہٰذا یہ مشین ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. Program written in high level languages must be translated into machine language by a compiler or an interpreter before execution by the computer. تو پروگرام کوئی بھی جو لکھے جاتے ہیں ہائی لیول لینگویجز میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے مشین لینگویج میں, کیونکہ ذرا ہائی لیول لینگویج میں بنا ہوا پروگرام وہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج میں نہیں ہوتا, تو لہٰذا اس کو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور دو قسم کے ٹرانسلیٹر یوز ہوتے ہیں, کمپائلر یوز ہوتا ہے یا انٹرپریٹر یوز ہوتا ہے. کمپائلر کیا ہے, انٹرپریٹر کیا ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اس میں ڈیٹیل سے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہ دو ٹرانسلیٹر ہیں, دونوں کا کام سیم ہوتا ہے. تو فرق یہ ہوتا ہے کمپائلر سارے کے سارے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور انٹرپریٹر ایک ایک لائن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. دا پروسیس آف فائنڈنگ اینڈ ریموونگ ایرر ان پروگرامز یعنی ڈیبگنگ از ایزیئر ان ہائی لیول لینگویجز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویجز. تو لہٰذا اس میں جو ایررز کو ریموو کرنا, غلطیوں کو تلاش کرنا, ان کو ختم کرنا ہائی لیول لینگویجز میں آسان ہے اگر آپ مشین لیول لینگویج یا لو لیول لینگویجز میں دیکھیں تو. ہائی لیول لینگویج پروگرام آر ہائیلی اسٹرکچرڈ. دے الاؤ پروگرامر ٹو بریک لینتھی پروگرام انٹو نمبر آف ماڈیولز وچ کین بی ریٹن اینڈ ٹیسٹڈ انڈیپینڈنٹلی. تو ہائی لیول لینگویجز جو ہوتی ہیں ہائیلی اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. ہائیلی اسٹرکچرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے حصوں میں جس کو ہم ماڈیولز بھی کہتے ہیں ان میں ہم توڑ کے علیحدہ علیحدہ ان کو ہم رائٹ بھی کر سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. دس میکس رائٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ آف پروگرام ایزیئر. اب ظاہر ہے جب ایک بڑے پروگرام کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑتے ہیں اور اس کو علیحدہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں سے غلطیاں نکالتے ہیں, ان کو ایک سیکوینس سے چلاتے ہیں تو یہ آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح پروگرامنگ بھی آپ کی ایزی ہو جاتی ہے. کلاسیفیکیشن آف ہائی لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے لو لیول لینگویجز کو ہم نے کلاسیفائی کیا تھا, تقسیم کیا تھا, اسی طرح ہائی لیول لینگویجز کی بھی کلاسیفیکیشن ہے. اب ہائی لیول لینگویجز کو کتنے حصوں میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے جی. نمبر 1 ہے پروسیجرل لینگویجز میں, نمبر 2 ہے اسٹرکچرڈ لینگویجز میں, نمبر 3 ہے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز میں. تو بیسیکلی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, یا ہائی لیول لینگویجز کے آگے مزید 3 ٹائپس ہیں جن کو ہم پروسیجرل لینگویجز کہتے ہیں, نمبر 2 اسٹرکچرل لینگویجز اور نمبر 3 آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز. اب ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم پروسیجرل لینگویجز کو ڈسکس کرتے ہیں جی. پروسیجرل پروگرامنگ از بیسڈ اپون دا کنسیپٹ آف ماڈولر پروگرامنگ. تو بیسیکلی جو پروسیجرل پروگرامنگ ہے وہ کس پہ بیس کرتی ہے, وہ ماڈولر پروگرامنگ کے کنسیپٹ پہ بیس کرتی ہے. ماڈولر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ لیتے ہو. ان ماڈولر پروگرامنگ پروگرامز آر ڈیوائڈیڈ انٹو اسمالر پارٹس کالڈ ماڈیولز. تو ماڈولر پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے جی کہ آپ ایک بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ لیتے ہو جس کو ہم ماڈیولز کہتے ہیں. ماڈولر پروگرام کنسسٹ آف 1 اور مور ماڈیول. تو ایک بڑے پروگرام میں, ایک ماڈولر پروگرام میں ایک یا ایک سے زیادہ ماڈیولز ہو سکتے ہیں. اب اس پروسیجر لینگویج میں اگر ہم پروگرام لکھتے ہیں تو اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو موڈیفائی کرنا یا اس کو ڈیبگ, اس میں سے ایررز کو ریموو کرنا کس طرح ہوگا. It is easy to design, modify and debug a program in a procedural language since it provides better programming facilities. کیونکہ اس میں کیا ہم کرتے ہیں کہ بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یعنی ماڈیولز میں ہم توڑ لیتے ہیں, تو لہٰذا اس میں بڑا آسان ہے. آپ کسی بھی پروگرام کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, موڈیفائی یعنی اس میں چینجز کر سکتے ہیں, اینڈ ڈیبگ, اور اس کو آپ ایررز کو ریموو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں پروگرامنگ بہتر فیسلٹیز پروگرامنگ ملتی. اب ہم ماڈیولز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ماڈیولز کیا ہوتا ہے. اب ماڈیول از اے گروپ آف اسٹیٹمنٹس. بیسیکلی ماڈیول جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا, اس میں اسٹیٹمنٹ ایک بھی ہو سکتی ہے یا گروپ آف اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں
دیٹ کین بی ایگزیکیوٹیڈ مور دین ونس ان اے پروگرام، جس کو ہم پروگرام میں ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ ایگزیکیوٹ یعنی رن کر سکتے ہیں. ایچ ماڈیول ان اے پروگرام پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک، ہر جو ماڈیول ہوتا ہے وہ خاص قسم کا کام کر سکتا ہے. اس کی بہترین مثال عملی پریکٹیکل لائف میں کیلکولیٹر ہے. اب کیلکولیٹر کے پر اگر آپ بٹن دیکھیں تو ہر بٹن ایک علیحدہ ماڈیول کی شکل میں ہے. پلس کا بٹن آپ جب دباتے ہیں تو کوئی بھی آپ نمبرز ہیں ان کو پلس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. مائنس کا سائن جو اس پہ بٹن ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ مائنس کرتے ہیں. اسی طرح ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کا ہوتا ہے. اسی طرح سائن تھیٹا کا سائن ہوتا ہے, اسی طرح کاز کا یا ٹین تھیٹا کا یا اسکیئر روٹ کا. تو یہ مختلف قسم کے بٹن ہیں, اس کو ہم مجھول سمجھ لیتے ہیں کیلکولیٹرز پہ. تو ہر جو بٹن ہے وہ ایک خاص اسپیسیفک ٹاسک کرتا ہے, اور ہر بٹن کو آپ ایک سے زیادہ مرتبہ یوز کرتے ہیں. جتنے چاہیں آپ نمبر ایڈ کریں, جتنے چاہیں آپ بار ملٹی پلائی, جتنی مرضی بار آپ اسکیئر روٹ نکالیں. تو لہٰذا یہی مجھول کا فائدہ ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھول بناتے ہیں اور اس کو پروگرام میں بار بار یوز کر سکتے ہیں. ایگزامپل آف پروسیجرل لینگویجز, کچھ پروسیجرل لینگویجز جو ہم بہت زیادہ مقبول ہیں, جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, ان کی مثالیں ہیں. فورٹران ہے, فارمولا ٹرانسلیشن جسے کہتے ہیں. اسی طرح پاسکل ہے, یہ لینگویج ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام بلیز پاسکل تھا, جس نے پہلا مکینیکل کیلکولیٹر ایجاد کیا تھا, اس کے نام پہ رکھی گئی تھی. اس کو عزت دینے کے لیے اس کے آنر میں یہ لینگویج, اس کا نام پاسکل ہے. بیسیکلی یہ سائنٹیفک لینگویج ہے, لیکن یہ ایک پروسیجر لینگویجز کی اچھی مثال ہے. اسی طرح بہت فیمس مقبول لینگویج سی لینگویج ہے, یہ بھی پروسیجر لینگویجز میں آتی ہے اور آپ کے 10th کے کورس میں بھی شامل ہے. اور اسی طرح بیسک لینگویج, یہ بھی پروسیجر لینگویجز میں آتی ہے. اب اس کی دوسری جو ٹائپ ہے وہ اسٹرکچرل لینگویجز. اسٹرکچرل لینگویجز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹرکچرل لینگویجز کنسسٹ آف 3 فنڈامنٹل ایلیمنٹ وچ آر ایز فالو. بیسیکلی اسٹرکچرل لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ 3 فنڈامنٹل ایلیمنٹس یعنی 3 بنیادی عناصر پہ مشتمل ہوتی ہیں. وہ کون کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 سیکوینس, نمبر 2 سلیکشن, اور نمبر 3 ریپیٹیشن. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکوینس کیا ہے. اٹ مینز رائٹنگ اے پروگرام اسٹیٹمنٹ ان اے لاجیکل سیکوینس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروگرام اسٹیٹمنٹس کو ایک لاجیکل سیکوینس میں لکھ رہے ہیں. لاجیکل سیکوینس کیا ہوتے ہیں ہم اس کی آسان مثال سے سمجھتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے جی کہ آپ اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو لکھیں, تو فرض کر لیتے ہیں آپ پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, مارننگ, دوپہر اور شام. آپ مارننگ کی ایکٹیویٹیز کی ترتیب سے لیں گے, پھر آپ دوپہر کی ایکٹیویٹیز کو لکھیں گے, اور پھر آپ شام کی ایکٹیویٹیز کو لکھیں گے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوپہر کی ایکٹیویٹیز کو پہلے لکھیں اور مارننگ کی ایکٹیویٹیز کو بعد میں لکھیں. تو ایک ترتیب جو ہے غلط ہو جائے گی, کیونکہ لاجیکل ترتیب کیا ہے کہ مارننگ, پھر دوپہر اور پھر ایوننگ. تو اسی کو ہم لاجیکل سیکوینس کہتے ہیں. ایچ اسٹیپ ان دا سیکوینس مسٹ لاجیکلی پروگریس ٹو دا نیکسٹ پروڈیوسنگ اینی انڈیزائریبل افیکٹ. تو لاجیکل سیکوینس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر پچھلا سٹیپ اگلے سٹیپ کی طرف منتقل ہوتا ہے, لیکن پچھلے سٹیپ پہ کوئی اس کا یا پچھلے سٹیپ کا کوئی اس پہ اثر نہ ہو, یعنی انڈیزائریبل افیکٹ نہ ہو. دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے سلیکشن. اٹ الاؤ دا سلیکشن آف اینی نمبر آف اسٹیٹمنٹ بیسڈ آن دا ریزلٹ آف ایویلویشن آف اے کنڈیشن وچ مے بی ٹرو اور فالس. تو بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمیں سلیکشن میں کیا ہوتا ہے, ہم کسی بھی نمبر کو یا کسی بھی اسٹیٹمنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں. کس بیس پہ؟ کسی بھی کنڈیشن کی بیس پہ. اگر ٹرو ہے تو کون سی اسٹیٹمنٹس کو سلیکٹ کرے, اور اگر فالس ہے تو کون سی اسٹیٹمنٹس کو سلیکٹ کرے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک پروگرام لکھنا چاہتا ہوں جس میں یہ ہو کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کے نمبر 40% سے کم ہے تو وہ کمپیوٹر یہ شو کرے کہ وہ فیل ہے. اگر اس کے 40% سے نمبر زیادہ ہیں تو یہ شو کرے کہ وہ پاس ہے. تو اب میں نے کنڈیشن کیا لگائی ہے کہ اگر ٹرو ہے یعنی 40% ہے سے زیادہ ہے تو وہ پاس ہے, اور اگر لیس دین 40% ہے یعنی فالس ہے تو وہ فیل ہے. تو اس کنڈیشن کی بیس پہ میں سلیکشن کروں گا. ایگزامپل آف اسٹیٹمنٹ دیٹ امپلیمنٹ سلیکشن ان پروگرامنگ آر. تو عام طور پر پروگرامنگ لینگویجز میں یا سی لینگویج یا بیسک لینگویج میں ہم کون سی اسٹیٹمنٹس کو یوز کرتے ہیں سلیکشن کے حوالے سے. اس میں سب سے جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے اف, اور دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایلس اف ہے, اور جو تیسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے سوئچ. تو یہ 3 اسٹیٹمنٹ بیسیکلی سلیکشن کے حوالے سے یوز کی جاتی ہیں سی لینگویج میں. اس کے بعد آتے ہیں جی ریپیٹیشن.
ریپیٹیشن کو آپ سمپل الفاظ میں لوپ بھی کہہ سکتے ہیں. لوپ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ نمبر آف اسٹیٹمنٹ اس وقت تک ایگزیکیوٹ اس وقت تک چلتی رہتی ہیں جب تک ہماری کوئی کنڈیشن مکمل نہیں سیٹسفائڈ نہیں ہو جاتی. اٹ مینس ایگزیکیوٹنگ ون اور مور اسٹیٹمنٹس a number of time until a condition is satisfied. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ کتنے ٹائمز تک چلیں گی جب تک ہماری کنڈیشن سیٹسفائڈ نہیں ہو جاتی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی کہ ایک جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کچھ اسٹیٹمنٹ ہیں وہ 100 دفعہ چلیں تو جب تک میری وہ کنڈیشن سیٹسفائڈ نہیں ہوتی وہ یہ جو لوپ ہے یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 100 مرتبہ چلیں گی. ریپیٹیشن از امپلیمنٹڈ ان پروگرام یوزنگ اسٹیٹمنٹ. تو ریپیٹیشن اگر ہم نے پروگرام میں کرنی ہو تو کون سی کمانڈس ہم یوز کرتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو کمانڈ ہے وہ ہے فار اور وائل لوپ. تو دو لوپس ہم یوز کرتے ہیں فار اور وائل لوپ. فار اور وائل لوپ کیسے کام کرتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جب ہم سی میں پروگرامنگ سیکھیں گے تو اس میں ہم اس کا استعمال دیکھیں گے ڈیٹیل سے. سم ایگزامپلس آف اسٹرکچرل لینگویجز آر جی. اسٹرکچرل لینگویجز کون کون سی ہیں ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. الگول ہے, اس کے علاوہ PL1 ہے یعنی پروگرامنگ لینگویج 1, اس کے علاوہ آڈا ہے اینڈ پاسکل. آڈا لینگویج بیسیکلی لیڈی آڈا اگسٹا کے نام پہ اس کو رکھا گیا تھا. اب لیڈی آڈا اگسٹا کون تھی؟ بیسیکلی لیڈی آڈا اگسٹا کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ کمپیوٹر میں سب سے پہلی خاتون کمپیوٹر پروگرامر تھی, تو لہٰذا اس کے آنر میں اس کو عزت دینے کے لیے اس کے نام پہ یہ لینگویج آڈا رکھی گئی ہے. اور دوسری لینگویج پاسکل ہے. جب ہم نے کمپیوٹر کی ہسٹری 9th میں پڑھی تھی آپ نے تو اس میں دیکھا تھا بلیز پاسکل بیسیکلی ایک یہ سائنٹسٹ تھا اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ اس نے سب سے پہلا میکینیکل کیلکولیٹر ایجاد کیا تھا, تو لہٰذا اس کے آنر میں اس لینگویج کا نام پاسکل رکھا گیا. تو لہٰذا دو لینگویجز کے نام خاص طور پر دو شخصیات دو پرسنالٹیز کے نام پہ رکھیں گی. ایک آڈا ہے جو کہ لیڈی آڈا اگسٹا کے نام پہ, اور دوسری پاسکل لینگویج ہے جو کہ بلیز پاسکل کے نام پہ رکھی گئی. نیکسٹ جو ٹائپ ہے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کی وہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز, جس کو ہم OOPS بھی کہتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ریفر ٹو a programming method that is based on objects such as student, vehicle, building, etc. تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں پروگرامنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں جو کہ بیس کرتا ہے کس پہ انحصار کرتا ہے, وہ آبجیکٹس پہ انحصار کرتا ہے. اب آبجیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے, وہیکل ہو سکتی ہے, بلڈنگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ان کی 3 اس سے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج پرووائڈ اے سیٹ آف رولز فار ڈیفائننگ اینڈ مینیجنگ آبجیکٹس. تو اس لینگویجز میں ہمیں سب سے بڑی سہولت کیا ملتی ہے کہ ہم اس میں آبجیکٹس کو مینیج کر سکتے ہیں. Complicated and large computer program are difficult to design, develop, maintain and debug. مشکل اور پیچیدہ کمپلیکیٹڈ پروگرامز آ رہے ہیں, ان کو ڈیزائن کرنا, ان کو ڈیولپ کرنا, ان کو مینٹین کرنا اور اس کو ڈیبگ یعنی اس میں سے غلطیوں کو نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. دا کنسیپٹ آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سولو دس پرابلم. لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ نے ان تمام مسئلوں کو حل کر دیا, یعنی اب پروگرامنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج میں ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج بیسیکلی بیس کرتی ہے آبجیکٹس پہ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آبجیکٹ کیا ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی کہ آبجیکٹ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. An object can be considered a thing that can perform a set of activities. کہ بیسیکلی آبجیکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ایک چیز ہے that can perform, جو کر سکتی ہے set of activities, کچھ سرگرمیاں کچھ کام کر سکتی ہے. یعنی کہ ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ایک آبجیکٹ سے مراد کوئی چیز ہے جس پہ ہم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. اس کو ہم مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں, آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا پوائنٹ. دا آبجیکٹ وہیکل کین بی ڈیفائنڈ ایز این آبجیکٹ. اب ہم فرض کر لیتے ہیں, ہم کوئی آبجیکٹ لے لیتے ہیں, مثلا ہم ایک وہیکل کو سمجھتے ہیں یہ ایک آبجیکٹ ہے. وہیکل سے مراد آپ کوئی بھی گاڑی لے سکتے ہیں. میں فار ایگزامپل سمجھتا ہوں ایک کار ہے. اب اس کار میں کیا ہوگا, اس کار کے اگر ہم دیکھیں تو اس کار کی کیا کیا آئیڈینٹیٹیز ہیں, کار کیسی ہوگی, کیا کیا کچھ ہوگا اس میں. دیٹ از نمبر آف ویلس, ظاہر کار میں کچھ پہیے ہوں گے. نمبر آف ڈورس, اس میں کچھ دروازے ہوں گے.
کلر، اس کا کون سا کلر ہوگا، ظاہر ہے کوئی کلر ہوگا، ریڈ ہوگا، بلو ہوگا، یلو ہوگا، وائٹ ہوگا، جو بھی کلر ہوگا. نمبر آف سیٹس، اس میں کچھ سیٹس وغیرہ بھی ہوں گی بیٹھنے کے لیے. دا سیٹ آف ایکٹیویٹی دیٹ کین بی پرفارم آن دس آبجیکٹ. اب ہم نے اس سب سے پہلے اس آبجیکٹ کی خصوصیات دیکھی کہ اس کے ویلز ہیں، اس کے ڈورز ہیں، اس کا کلر کیا ہے، اس میں سیٹس کتنی ہیں. اب اس پہ کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم، کون کون سے کام اس پہ کیے جا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا شامل ہے اسٹیئر سے مطلب اسٹیئرنگ. اسٹیئرنگ کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو موڑ سکتے ہیں، اس کو گھما سکتے ہیں. تو اسٹیئرنگ کی ایکٹیویٹی اس پہ پرفارم کی. اس کے علاوہ ایکسلریٹ ہے، آپ اس کو تیز کر سکتے ہیں، آہستہ کر سکتے ہیں، اس کی اسپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بریک، آپ بریک کی مدد سے اس کی اسپیڈ کو سلو کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز، ہم 3 ایکٹیویٹیز اس پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایک آبجیکٹ کو لیا جاتا ہے اور اس آبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کیے جا سکتے ہیں. دوسری اگر ہم مثال لیں تو وہ اسٹوڈنٹ کی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر ایک کسی اسکول یا کالج میں پڑھتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی یا اس پہ ایکٹیویٹیز کیا کی جائے. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا سب سے پہلے تو رول نمبر ہوگا، پھر اس کا نیم ہوگا، اس کا فادر نیم ہوگا، اور کن سبجیکٹس کو وہ پڑھ رہا ہے، کن کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے، کون کون سے اس کے سبجیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہم کر سکتے ہیں، اس کی یہ خصوصیات ہوگی. اس پہ ایکٹیویٹیز کیا پرفارم کی جا سکتی ہیں. مثلاً جی ہم اس کی نمبرز کا، اگر اس نے پیپر دیے ہیں تو اس کے نمبرز دیکھ سکتے ہیں، پر سبجیکٹ اس کے نمبر کیا ہیں. مثلا فزکس میں کیا ہے، کیمسٹری میں کیا ہے، کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے، انگلش میں کیا ہے. اب ہم اس کی ایوریج نکال سکتے ہیں، اس کا ٹوٹل کر سکتے ہیں، اس پہ ہم ایولیوشن کر سکتے ہیں کہ جی کنڈیشن لگا کے کہ وہ پاس ہے یا فیل ہے. ایگزامپل آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز. کون کون سی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. دا موسٹ وائسلی یوز آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز آر. جو بہت زیادہ استعمال ہونے والی پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ کون کون سی ہیں جی. سب سے پہلی ہے C++، دوسری ہے C#. اس کا C آگے نمبر سائن لگا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں C#. اس کو ہم پڑھتے ہیں C#. نیکسٹ ہے PHP اینڈ جاوا. اور یہ کچھ مقبول ترین لینگویجز ہیں جو بہت زیادہ کمپیوٹر کی پروگرام. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو یہ تھوڑی سی طویل ہو گئی تھی لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ لینگویج کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لینگویجز کیا ہیں، کمپیوٹر کس طریقے سے ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹس میں لکھ کے لازمی مجھے بتائیں کیونکہ آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں اور ہمارے چینل لیڈرز نالج ہب کو لازمی سبسکرائب کریں اور نیچے جو بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو لازمی پریس کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.